بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے تو کچھ دیر بعد اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ عائشہ، کسی کو بلا کر لاؤ جو مجھ سے آ کر باتیں کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا جان کو بلا لوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے، بے شک ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا والد ہی ہوتا ہے، لیکن ابو بکر کو نہ بلانا۔ پھر حضرت عمر کی بیٹی کو بولا گیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا کہا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان کو بلا لو، آج میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان کو بلایا گیا تو حضرت عثمان بھاگتے ہوئے حاضر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کی قمیض اتاری جائے گی جو آپ کو آپ کے رب نے پہنائی ہے۔ اے میرے عثمان، آپ نے اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، بے شک اس وقت بہت بڑی تعداد لوگوں کی تمہارے خلاف ہو جائے گی اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس وقت ثابت قدم رہوں۔ اور آخر وہ وقت آ گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت معاشرے کے دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیجئے، آپ کے پاس طاقت ہے، آگے بڑھیں اور ان باغیوں کا مقابلہ کیجئے، یا یہاں سے نکل کر مکہ معظمہ چلے جائیے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ میں آپ کی تینوں باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا خلیفہ بننا گوارا نہیں کر سکتا جس کے ہاتھوں امت میں خون ریزی کا آغاز ہوا ہو۔ اگر میں مکہ معظمہ چلا جاؤں تو اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہیں کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ شخص بننا نہیں چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہو۔ میں شام نہیں جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہاں کے لوگ بھی وفادار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار ہجرت سے جدائی اور دوری کس طرح منظور کر سکتا ہوں؟ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی۔ انہوں نے آپ سے ان باغیوں سے لڑائی کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لڑائی مقصود ہے تو میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ باغیوں کے معاشرے کو 40 دن گزر گئے تھے، آپ تک سامان خوردنوش پہنچانا مشکل تھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئیں، مگر باغیوں نے انہیں بھی اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے تو باغیوں نے نیزوں سے پانی کی مشکیں پھاڑ ڈالیں۔ 50 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان میں قید رہے، اس عرصے میں برابر روزہ رکھتے تھے۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عثمان، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھا کرو۔ ناظرین، مصنف البدایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طرح بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے حضرات پہرا دے رہے تھے۔ باغیوں نے حملہ کیا، ان لوگوں نے مدافعت کی، لیکن حضرات زخمی ہوئے اور نبی کریم نے دل میں بات ڈالی کہ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ تم میرے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے، اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤ گے۔ ناظرین، آخر کار 40 آدمی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لٹھ اتنے زور سے ماری کہ پیشانی سے خون نکل آیا اور آپ زمین پر گر پڑے اور زبان سے بے ساختہ نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اس کے ساتھ ہی پیشانی سے خون داڑھی پر ٹپک کر قرآن مجید پر بہنے لگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کے بعد سودان بن احمر نے تلوار کا وار کیا اور عمر بن الحمق نے سینہ پر بیٹھ کر نیزے سے مسلسل کئی بار حملہ کیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے تلوار کے وار کو روکنا چاہا، ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم حادثہ جمعے کے دن عصر و مغرب کے درمیان 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو پیش آیا۔ زوج دونور عفت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ عثمان اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری تمہارے نکاح میں دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیرخواہ، ہمدرد اور غمگسار ہستی کے لیے ہیں جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیدائش و قبول اسلام کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی ابرہہ بادشاہ کے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خد و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد خضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینے کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ سیرت مبارک، ادب، سخاوت، خیرخواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ آداب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ
300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ خیرخوائی ایسی کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعے کو ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ باحیا ایسے کہ بند کمرے میں بھی غسل کرتے ہوئے نہ کبھی اپنے کپڑے اتارتے اور نہ اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ آپ کی ایسی پیاری عادت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت کی اتنی طلب تھی کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ قرآن مجید کے ایسے عاشق تھے کہ ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کر لیتے۔ خود فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی سیر نہ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسرار اوان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔